جامعۃ الفلاح بلیریا گنج سے بسط احترام گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے ہم سبوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، دانشوران، معزز مہمان، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور معزز خواتین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ ایک ایسی تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل ہوئی جس کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ اس موسم میں لمبا سفر طے کر کے ہم لوگ آئے، لیکن چونکہ یہ پروگرام قرآن کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے سفر کی کلفت یا سفر کی مشقت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے۔ قرآن مجید کی نسبت سے یہ پروگرام ہے۔ نیپالی زبان میں جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی ہے، اس سے پہلے بھی ترجمے شائع ہوئے ہیں، اور اس ترجمے کے تعلق سے جو تفصیلات سامنے آئی ہیں ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طویل مدت تک اس پر کام کیا گیا، تقریباً 15 سال کا عرصہ، ترجمہ، مراجعہ، مختلف لوگوں کے ذریعے سے اس کو دیکھنا، اس طرح سے مختلف مراحل سے گزر کر یہ اس شکل میں ہمارے سامنے زیور طبع سے آراستہ ہو کر کے موجود ہے۔ اس لیے امید ہے کہ یہ بہت کامیاب ترجمہ ہوگا اور بہت اچھا ترجمہ ہوگا، اور اس کی افادیت بہت زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے، مترجم کی محنت، مراجعین کی محنت، اشراف اور نگرانی اور سرپرستی کرنے والوں کی محنت، اور جن لوگوں نے بھی جس طریقے سے بھی تعاون کیا ہے اس کار خیر میں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو اپنی کتاب سے نوازتا ہے تو اس قوم کی قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اگر اس کا حق ادا ہوگا تو اللہ کی تائید اور نصرت حاصل ہوگی اور کامیابی ہوگی، اور اگر اس کا حق نہیں ادا ہوگا تو اللہ کی تائید اور نصرت سے محرومی ہوگی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب سے نوازا ہے، اور قرآن کی امانت ہمارے حوالے کی ہے، ہمارے سپرد کی ہے۔ اس امانت کا حق ادا کرنا یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن کو توریت کا حامل بنایا گیا، توریت کی امانت ان کے حوالے کی گئی، اور پھر انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کی پیٹھ پر کتابوں کا پتھر لگا ہوا ہے۔
ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اصول ہے، اس کا جو آئین ہے، وہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ جو قانون یہود کے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حامل بنایا، اگر وہ اس کا حق نہیں ادا کریں گے تو ان کی مثال بھی وہی ہوگی جو یہود کی مثال ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے قرآن کا حق ادا کرنا، قرآن کی امانت کو صحیح طریقے سے اٹھانا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ قصص کی ایک آیت پڑھی ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اے پیغمبر، جس نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا ہے، قرآن فرض ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا ہے، ہم پر بھی فرض ہے۔ قرآن فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر قرآن نازل کیا اور یہ لازم قرار دیا ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس پہ غور کرو، اس پر عمل کرو، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس کی تعلیمات کو عام کرو، اور اللہ کے رسول نے احسن طریقے سے اس کام کو انجام دیا۔ یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ قرآن ہمارے اوپر فرض ہے، قرآن فرض ہے۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر غور کرنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، قرآن کے پیغام کو پھیلانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ہمیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو فرمایا کہ جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، اس نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، انسانوں کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جس دن سب کی زندگی کا حساب اور کتاب ہوگا، نامہ اعمال سب کا سامنے آ جائے گا۔ جس نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، اس مقصد کو پورا کیا ہوگا جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا، وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے اپنے مقصد حیات کو بھلا دیا اور اپنے رب کو بھول گیا، اپنے آپ کو بھول گیا، وہ ناکام ہوگا۔ قل ربی عالم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال مبین، کہہ دیجئے کہ میرا رب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر کے آیا ہے، کون روشنی لے کر کے آیا ہے، اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی کا راز قرآن کے ساتھ وابستگی میں مضمر ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا ہے، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کر رہے، جس کی وجہ سے آج اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت سے ہم محروم ہیں۔ مولانا نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ قرآن مجید کے حقوق کیا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن مجید صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اس غلط فہمی کو اپنے ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ قرآن مجید محض ثواب حاصل کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے۔ یقیناً ہم قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، ایک ایک حرف پر نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں ملیں گی، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی پر اکتفا کرنا غلط ہے۔ قرآن کو محض ثواب کی کتاب سمجھنا غلط ہے۔ قرآن کا اصلی مقصد ہے ہدایت، رہنمائی، مارگ درشن۔ کتاب تو ایک روشنی ہے، یہ تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ قرآن کا اصلی مقصد ہدایت ہے، قرآن کا اصلی مقصد رہنمائی ہے، قرآن گائیڈ بک ہے،
قرآن زندگی ہے، قرآن روشنی ہے. کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ زندگی ہے، اس کے بغیر انسان زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. سورہ انعام میں فرمایا افمن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منها. ذرا سوچو کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کر دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک روشنی دے دی جس کو لے کر لوگوں کے درمیان وہ چلتا ہے. کیا اس کی مثال اس شخص جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکی میں بھٹک رہا ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ نہیں پا رہا؟ قرآن ایک روشنی ہے، آپ کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے. قرآن کا اصل مقصد ہدایت ہے، رہنمائی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن پر غور کیا جائے، قرآن کی آیتوں پر غور کیا جائے، سمجھنے کی کوشش کی جائے. اور اس کا ڈائریکٹ طریقہ یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھا جائے. بہت آسان زبان، انتہائی آسان زبان، تھوڑی سی توجہ سے آپ عربی زبان کو سیکھ سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تو قرآن کا اثر آپ کے دل پر ہوگا. آپ دنیا بھر کی زبانیں سیکھتے ہیں مادری زبان کے علاوہ، اور کچھ دنوں میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں. تھوڑی سی دلچسپی اگر لیں تو چند مہینوں میں عربی زبان کو آپ سیکھ لیں گے. پھر آپ قرآن پڑھیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، نماز میں قرآن سنیں گے اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، دل پر اس کا اثر ہے. عربی زبان سیکھیے تاکہ قرآن کی لذت سے آپ آشنا ہو سکیں. ایسی کتاب ہے جس کی زبان اتنی فصیح اور اتنی بلیغ ہے اور ایسی شیرینی ہے کہ کبھی طبیعت اس سے بھاگ نہیں سکتی. دنیا کی کوئی کتاب ہو، آدمی 2 بار پڑھے گا، 4 بار پڑھے گا، 10 بار پڑھے گا، طبیعت بھر جائے گی. قرآن سے طبیعت کبھی بھر نہیں سکتی. اب یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، ان کو بھی لطف ملتا ہے. اور صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں، پورا کا پورا قرآن یاد کرتے. 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ پورا کا پورا قرآن یاد کر لیتا. عربی زبان نہیں جانتا، صرف ناظرہ پڑھا ہوا. قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کیجیے، عربی زبان کو سیکھیے. عربی زبان نہیں جانتے ہیں تو ترجمہ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم قرآن کا مطلب سمجھ سکیں. میرے بھائیو، اگر 5 آیت روزانہ ہم اس طرح سے پڑھیں کہ اس کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں کہ اس میں کیا بات کہی گئی. علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ میں صبح میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا، والد محترم گزرتے تھے، پوچھتے تھے کہ بیٹے کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں کہتا تھا قرآن پڑھ رہا ہوں. کئی دن یہی سوال کیا. ایک دن میں نے پوچھا کہ ابا جان یہی سوال بار بار آپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹے جب قرآن پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ تم ہی مخاطب، تم سے بات کہی جا رہی، کوئی اور مخاطب نہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کی ہدایات ہے. وہ ہم سے کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کچھ چیزوں سے روک رہا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن جس طریقے سے پڑھا اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، اس پر غور کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر 10 آیتیں سیکھتے تھے. فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، علم اور عمل ہم نے ایک ساتھ سیکھا. یہ عملی کتاب ہے، یہ پریکٹیکل کتاب ہے، یہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے والی کتاب ہے، ہمارے کردار کو بنانے والی کتاب ہے. اس کتاب کو اس طرح سے پڑھنا ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں اسی کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں. ہمارا کردار قرآنی کردار ہو، ہمارا اخلاق قرآنی اخلاق ہو، ہماری زندگی میں قرآن چلتا پھرتا نظر آئے. یہ قرآن کا حق ہے. اور اس انداز سے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے قرآن ہماری زندگیوں کو بدل دے گا. روزانہ اگر 5 آیتیں اس طریقے سے ہم پڑھیں تو ایک مہینے میں 150 آیتیں ہوں گی. اور ایک مہینے میں 150 آیتوں کو جو ٹھیک سے پڑھے گا، غور کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی؟
عصر اول میں جو جماعت تیار ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی، اس کو اسی قرآن نے تیار کیا تھا۔ قرآن کی تاثیر میں کوئی کمی نہیں ہے، قرآن کی تاثیر اسی طریقے سے ہے، بس قرآن سے استفادے کا طریقہ ہمیں بدلنا، قرآن سے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے اس کا ہمیں طریقہ بدلنا ہوگا۔ قرآن ہماری زندگی کو بدل دے گا، ہمارے گھروں کو بدل دے گا، ہمارے معاشرے کو بدل دے گا۔ تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری جو اہم ترین بات ہے کہ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن کو سب لوگوں تک پہنچانا۔ ھذا بلاغ للناس، قرآن کا اعلان ہے، یہ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، ایک سندیش ہے جو ساری انسانیت کے لیے، سمپورن مانوتا کے لیے اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور یہ سب کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے رہنمائی ہے، سب کے لیے روشنی ہے۔ اسے لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کا تعارف کرانا ہے، ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کرنی، یہ امانت ہے، اور اس امانت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی سے بچ نہیں سکتے۔ اپنے پڑوسیوں تک پہنچائیے، اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، برادران وطن تک پہنچائیے کہ اس کتاب پر ہمارا جتنا حق ہے اتنا حق آپ کا بھی ہے۔ یہ کتاب ہماری بھی ہے، یہ کتاب آپ کی بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھی رسول ہیں، آپ کے بھی رسول ہیں، ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ آپ کا حق ہے ان کے اوپر، آپ کا حق ہے قرآن کے اوپر۔ تو اس قرآن کا پریچے کرانا، اس کا تعارف کرانا، اسے لوگوں تک پہنچانا، اس کی دعوت کو عام کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کی ہے، مسلمانوں کی ہے، ہماری اور آپ کی ہے۔ ایک طرف اس قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو، ہم اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالیں، دوسری طرف اس کو عام کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن کے جو اصول ہیں وہ انسانیت کو بہت اونچے تعلیمات سے سرفراز کرنے والی۔ اس معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، دنیا کے اندر امن، سکون، شانتی، انصاف قرآنی تعلیمات کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے یہ، اس قرآن کے ذریعے سے کیسا معاشرہ بنا، کیسا انسان بنا، کیسی محبت پیدا ہوئی۔ یہ قرآن وحدت الہ کی تعلیم دیتا ہے، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، جہاں اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ اگر ظلم اور زیادتی کرو گے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ یہ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے اندر اخوت ہونی چاہیے، بھائی چارہ ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اس بات کی تعلیم دیتا ہے ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، چاہے معاملہ دشمنی کے ساتھ کیوں نہ ہو، کبھی بھی تم ناانصافی مت کرو، ظلم مت کرو۔ تو قرآنی تعلیمات کے ذریعے سے سماج میں امن قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ ان تعلیمات کو عام کرنا اور ان کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، ہر لفظ کو سینے میں بسا لیں تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو یہ قرآن نہیں۔ یہ تو کتاب زندگی ہے، اسے اپنی زندگی کی کتاب بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغامات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ملت ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کو، جس کی نگرانی میں ایک بڑا کام انجام پایا۔ مولانا جمیل رمضان ندوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے نیپالی زبان میں ایک بہترین ترجمہ قرآن تیار کیا، اور مجھے امید ہے کہ بڑے پیمانے پر اس سے استفادہ کیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ نیپال کے اندر جو نیپالی زبان کے جاننے والے لوگ ہیں ان تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے میں اس کے ذریعے سے بہت مدد ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے فرض منصبی کو پہچانیں۔ ہماری جو حیثیت ہے، ہماری جو ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے
اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اسلام کی مخلصانہ پیروی اور اللہ کے بندوں تک اسلام کو پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گما تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، مکاں فانی مکی فانی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔